السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں، بلکہ حتی الامکان ستر کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کرے۔ معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دیکھا۔ اس بات کا خاص خیال رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے اعمال اور اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات اور خصائل کی حامل ہوں گی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج کل موبائل فون اور ٹیلی ویژن پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق اور مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اس سے کس قدر ناگوار گزرے گا، اللہ کو کس قدر برا لگے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے شرم کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ اس شرم کا جزو ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکے گا۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہ نے لکھا ہے، اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی، مطلب اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، وہ بھولنے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے یعنی تم میں سے کوئی پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اب سیدھے ہاتھ سے پکڑنا منع ہے تو کھیلنا کتنا سختی سے منع ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنی ستر پر بلا ضرورت نظر کرنا بھی اس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔